روزہ ایک اہم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین راستہ، ایک بہترین ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین ذرا غور کیجیے اللہ کے کلام پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کہہ کر آپ نے یہودی کو چھاڑ دیا، مجوسی کو چھاڑ دیا، عیسائی کو چھاڑ دیا، اپنے بودھ کو چھاڑ دیا، جین کو چھاڑ دیا، دنیا کے تمام مذاہب کو آپ نے الگ کر دیا، ایک طرف کر دیا۔ آپ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اور روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ ہمیں بھوکا پیاسا رکھا کیوں جاتا ہے؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت، اللہ کی کیا مصلحت؟ اللہ کی حکمت کو سمجھیے۔ اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بندے بن جاؤ، تقوی شعار بندے بن جاؤ، رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، منمانی زندگی سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف خدا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ لیکن آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے، آج کا مسلمان روزہ کسی حد تک رکھ لیتا ہے، لیکن روزہ کو کما حقہ ادا نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ایک شخص اپنے گھر کو ایئر کنڈیشن کمرہ بناتا، اے سی لگاتا ہے اور اے سی کو آن کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اس روم کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے، کھڑکیاں بھی کھول دیتا ہے، وینٹیلیٹر بھی کھول دیتا ہے، روشن دان بھی کھول دیتا ہے۔ تو بتلائیے کیا اے سی کام کرے گا؟ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ سمجھیے، میری بات کو اپنے دل پر نوٹ کیجئے، اپنے دل پر لکھیے۔ ایک روزے دار بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ غیبت کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، دوسروں پر بہتان باندھتا ہے، اور دوسرے لغویات میں، فحشکاری میں اپنا ٹائم گزارتا ہے، تو یاد رکھیے روزہ کا جو فائدہ ہے اسے حاصل نہیں ہونے والا۔ جس طریقے سے اے سی کو آن کرنے کے بعد بھی روم کو کھول دیا گیا، کمرے کو کھول دیا گیا، جیسے سردیاں آتی رہی، ٹھنڈک آتی رہی اور روم سے باہر ہوتا رہا، ایسے ہی جب انسان روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر بد کلامی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، تو یہ روزہ کا کما حقہ حق ادا نہیں ہوتا۔ روزہ تو ہو جائے گا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے، اپنے تمام حاضرین سے، اپنے تمام ناظرین سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ روزہ رہتے ہیں، جب آپ بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر اپنی زبان کو بھی کنٹرول دیجئے، اپنے آنکھ کو بھی کنٹرول دیجئے، اپنے کان کو بھی کنٹرول دیجئے، اور اپنے زبان کو قابو میں رکھیے، اپنی زبان کو لگام دیجئے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ کہ غلط چیز نہ دیکھے۔ کان کا بھی روزہ ہے، کان کا روزہ یہ کہ غلط چیز نہ سنے۔ زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان غلط کلام نہ بولے، غلط کلام نہ نکالے، غلط کلام کا تلفظ نہ کرے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ پیر کا بھی روزہ ہے کہ پیر
غلط کام کے لیے قدم نہ بڑھایا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صرف بھوکا پیاسا رہ لینے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ مہینہ نہایت ہی متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ روزہ رکھ کر اللہ سے مانگا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے۔